کی جو بند شریانیاں ہیں، انسان کے دل کی جو رگیں ہیں جو جام ہو چکی ہیں، یہ زیتون کا تیل ان کو کھول دیتا ہے اور انسان دل کی بیماری سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اور آج کل یہاں تو برے صغیر کے اندر تو ایسے چھوڑ دیا ہے، دوائیوں کے سہارے جی رہے ہیں، لیکن یورپ کے اندر جو دل کا مریض ہوتا ہے، جو دل کی بیماری کا مریض ہوتا ہے، وہاں کے ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ آپ زیتون کا تیل استعمال کرو۔ اور اس وقت جو سب سے زیادہ زیتون کے تیل کی جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، جو استعمال ہو رہا ہے، وہ یورپ کے اندر ہوتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ زیتون کے تیل کو استعمال کیوں کرتے ہو، وہ یہ کہتے ہیں، اللہ کے نہ ماننے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ زیتون کے تیل کے اندر انسان کے دل کی جو بند شریانیاں ہیں، انسان کے دل کی رگیں جو جام ہوتی ہیں، انسان کے دل کی رگیں جو کمزور ہوتی ہیں، وہ زیتون کے تیل کے استعمال کرنے کی وجہ سے وہ کھل جاتی ہے، ان کو طاقت ملتی ہے۔ اور یہ تو آج کہہ رہے ہیں اللہ کے نہ ماننے والے اللہ کے نبی کی سنتوں کو دنیا کے فائدے کے لیے حاصل کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بیماری کے شکار ہوتے ہیں۔ لیکن جب مسلمان اللہ کے نبی کے طریقے کو اللہ کا نبی کا حکم سمجھ کر کریں گے، ایک تو اللہ کے نبی کی سنت بھی پوری ہو رہی ہے اور اس کی صحت کی حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے، زیتون کا تیل استعمال کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور زیتون ہر دعوت میں نبی علیہ السلام زیتون کا تیل کا استعمال کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے آج کل اس کو بھی ترک کر دیا ہے، گند کھاتے ہیں باہر جا کر بازاروں کے اندر، ہوٹلوں کا کھانا کھاتے رہتے ہیں اور گھروں کے اندر بناتے ہیں، ان کے اندر رنگ ڈالتے ہیں، اور وہ پورا جو پکتا رہتا ہے وہ انسان کے معدے کو ختم کر دیتا ہے، انسان کے معدے کو جلاتا ہے، پھر وہ دوائیوں کے سہارے جیتا ہے زندگی۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا واقعہ، ایک آدمی تھا، اس کا کولیسٹرول لیول ہائی ہو گیا، اس کو ڈاکٹروں نے کہا آپ اپنے کولیسٹرول لیول پر قابو کریں، ورنہ آپ کا کولیسٹرول لیول اتنا ہائی ہو چکا ہے کہ کبھی بھی آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کبھی بھی دل کا دورہ پڑ سکتا ہے آپ کو۔ وہ پریشان ہو گیا، انہوں نے کسی کو، کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، مستند کتابوں میں، انہوں نے کسی کو فون کیا کہ ڈاکٹر ایسے کہتے ہیں، دوائیاں کھائی ہم نے، پھر بھی ہمارا کولیسٹرول لیول جو وہ ہائی ہو رہا ہے، آپ کوئی علاج بتائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، خاموش رہو، دوائیاں آپ استعمال کرتے رہو، لیکن ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں جائیں گے اور آپ علیہ السلام کی مبارک سنتوں میں دیکھیں گے کہ اس کا علاج ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے آپ علیہ السلام کے زمانے میں، ایک صحابی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سینے میں درد ہوتا ہے اور گھٹن ہوتی ہے۔ کیا کہا صحابی نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سینے میں درد ہوتا ہے اور گھٹن ہوتی ہے، جیسے آج کل ہوتی ہے نا، سینے میں درد اور گھٹن ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابی، یہ دل کی بیماری ہے۔ کیا کہا؟ یہ دل کی بیماری ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ دنیا میں سب سے پہلے ہارٹ اٹیک کی جو تشخیص فرمائی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ورنہ سینے کی گھٹن کا دل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سینے کی میں جو گھٹن ہوتی ہے اس کا دل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تو 1400 سال پہلے کس کو پتا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دل کی بیماری ہے آپ کو۔ صحابہ رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم کھجوریں استعمال کرو، تم اجوے کھجوریں استعمال کر لو۔ اس صحابہ رسول نے جب اجوے کھجوریں استعمال کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برکت سے جو ہے ان کے دل کی بیماری، سینے کی بیماری، سینے کی گھٹن دور کر دی۔ اب جب ہم دیکھیں گے اللہ کے نبی نے کھجوریں استعمال کرنے کا حکم کیوں دیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اصل میں یہ حکم کیوں دیا کھجوریں استعمال کرو؟ یہ اس لیے حکم دیا ہے
کہ کھجور جو ہوتا ہے اوپر سے جو اس کا پورا چھلکا ہوتا ہے وہ کاربوہائیڈریٹ سے ہوتے ہیں، انگریزی زبان میں کیمیکل سے کہتے ہیں، ان کے اندر آٹومیٹک اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت ڈالی ہوئی ہے، اور اندر سے جو گٹھلی ہوتی ہے اس گٹھلی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص نعمت رکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب کسی کو دل کی بیماری ہوتی تھی یا سینے کی بیماری ہوتی تھی تو حضور کے زمانے میں کھجور کھاتے تھے، اور کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوا کرتی تھی اس گٹھلی کو پیسا کرتے تھے، اس کا سفو بنایا کرتے تھے، اس کو کھایا کرتے تھے۔ یہ عربوں کی عادت تھی، وہ بیماروں کو بھی کھلاتے تھے اور اونٹوں کو بھی کھلاتے تھے۔ اور اگر حضور کے زمانے میں کسی کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، کھجوروں کی گٹھلیوں کو پیسا کرتے تھے اور پیس کر جو ہے اس کا سبو بنا کر اس کو کھایا کرتے تھے لوگ۔ اب یہ جو واقعہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو کھجوریں بھی کھلائی اور کھجوریں کھلا کر جو ان کی گٹھلیوں کو پیسا، اور گٹھلیوں کو پیسنے کے بعد جو ہے ان کا جو سفو بنا لیا وہ ان کو کھلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کا جو ہائی ہو چکا تھا، شوگر لیول ہائی ہو چکا تھا یا کولیسٹرول لیول ہائی ہو چکا تھا، وہ نیچے آ گیا، 300 سے لے کر 200 سے لے کر نیچے آ گیا۔ تو بزرگوں، نبی علیہ السلام کا جو بھی طریقہ ہے اس طریقے کے اندر انسان کی صحت کا بھی فائدہ ہے، انسان کے جسم کا بھی فائدہ ہے، اور ادھر سے سنت پوری ہو رہی ہے۔ آج کل جو عام بیماری ہو گئی ہے، ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں، تحقیق پڑھتے رہتے ہیں۔ پہلے دور کے اندر ڈاکٹر یہ کہا کرتے تھے کہ جاگنگ کیا کرو،